اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یصبر یظفر، جو صبر کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ من یصبر یظفر، جو صبر کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ خصوصاً جو ہے میرے عزیزو عرض ہے کہ یہ جو علم دین ہے اس میں خصوصی جو ہے نا صبر کی ضرورت ہے۔ ثابت قدمی بندہ رکھے اس علم دین میں تو پھر ہی جا کر بندہ موفق اور مؤید ہوتا ہے اور کامیابی جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو خصوصی طور پہ اس میں آپ کا مد نظر یہ بات ہو کہ اس میں ثابت قدمی ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے تھوڑا سا 2 مہینے 4 مہینے لگایا 1 سال لگایا اور پھر بندہ کہے کہ نہیں بس جی ہو گیا کافی ہے، اس طرح نہیں ہے، اور اس کے لیے مسلسل جو ہے جد و جہد کی ضرورت ہے، پھر جا کر بندہ جو ہے کسی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو جو ہے موفق مؤید فرمائے اور خادم قوم بنائے۔ بحث جو آج کرنا چاہ رہا ہوں اس الموجز فی اصول الفقہ میں، وہ ہے تقسیم الوضع بحسب اللفظ الموضوع۔ وضع کی تقسیم ہے لفظ موضوع کے لحاظ سے۔ جو پچھلی تقسیم تھی اقسام الوضع کی ہم نے پڑھی وہ معنی کے لحاظ سے تھی میرے عزیزو، اور آج کے درس کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے وضع کی تقسیم جو ہے وہ لفظ موضوع کے لحاظ سے عرض کرنی ہے، معنی کے لحاظ سے نہیں، لفظ موضوع کے لحاظ سے وضع کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کے لحاظ سے وضع شخصی اور وضع نوعی۔ لفظ موضوع کے لحاظ سے وضع کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ موضوع کے لحاظ سے وضع کی 2 قسمیں ہیں، وضع شخصی اور وضع نوعی۔ سوال، وضع شخصی کسے کہتے ہیں اور وضع نوعی کسے کہتے ہیں؟ توجہ، وضع شخصی کیا ہے؟ لفظ موضوع کا، لفظ کی توجہ رہے یہاں، لفظ موضوع کو جب تصور کریں بے شک سے ہی یعنی بطور جزئی تو وضع ہو جائے گی شخصی۔ اگر لفظ موضوع کو تصور کریں بے شک سے ہی اور بطور جزئی تو وضع جو ہے وضع شخصی ہے۔ جیسے لفظ زید کا شخصاً تصور کریں، ٹھیک ہے، تو یہ وضع شخصی ہے۔ لیکن اگر لفظ موضوع کو بطور کلی تصور کریں، لفظ موضوع کو جزئی نہیں، لفظ موضوع بے وجہ ہی و عنوانی یعنی بطور عمومی لفظ کا تصور کریں تو یہ وضع نوعی ہے۔ اس کی مثال لیں، مثلا یہ جو ہے فعلا، فعلا فعل ماضی کی جو شکل ہے فعلا، اس کو بنایا گیا ہے تاکہ فعل کی نسبت دے دیں فاعل کی طرف۔ زمانہ ماضی میں فعلا کی وضع نوعی ہے، یعنی اس لیے بنائی گئی ہے کہ فعل کی نسبت دے دیں فاعل کی طرف زمانہ ماضی میں، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس کے اندر مواد ہو، جس مواد میں بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ جناب علی وہی معنی یہی آپ نے لینا ہے مواد کے مطابق کہ فعل کی نسبت دیں فاعل کی طرف زمانہ ماضی میں۔ فعلا، فعلا والی حیت وضع نوعی ہے، اس کے اندر آپ فعلا کے اندر ضربا کا رنگ بھریں، مادہ زوادر بے کا، ٹھیک ہے، تو معنی آپ وہ لے رہے ہوں گے اس ایک آدمی نے مارا زمانہ گزشتہ میں، فاعل اس آدمی کی نسبت دی ہے فعل مارنے کی زمانہ گزشتہ میں۔ اگر اسی فعلا کے اندر جو مواد بھر رہے ہیں آپ مادہ،
وہ نون سواد رے نصرہ کا کہیں نصرہ بر وزن فعلا، تو معنی یہ اس ایک آدمی نے زمانے گزشتہ میں مدد کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اینیوان کوئی اور آپ اس کے اندر رنگ مادہ بھر دیں، معنی وہ نکلے گا یعنی فعل کی نسبت دیں گے فاعل کی طرف۔ تو مختصر یہ عرض کروں کہ فعلا کی جو شکل ہے یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ بنائی گئی ہے زمانہ ماضی کے لیے، کہ جب فعل کو فاعل کی طرف نسبت دینی ہو زمانہ ماضی میں تو فعلا کو اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب فعلا کے وزن پر ضربا نصرا، ٹھیک ہے، جو بھی اس کے اندر آپ رکھیں گے تو وہ پھر ہو جائے گا۔ البتہ خیال رہے میری مراد خصوصی ضربا نہیں ہے، خصوصی نصرا نہیں ہے۔ یہ خصوصی ضربا کو دیکھیں تو یہ تو شخصی ہے نا، ضربا سے آپ کوئی اور تو نہیں لے سکتے نہ۔ اس فعلا کا وزن، فعلا کا وزن، اس فعلا کے وزن میں جو زواد رے بے کو بھرے، نصرہ کو بھرے، میم نون عین کو بھرے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کی جو مرضی آئے۔ تو فعلا کی جو حیات ہے وہ واضح نوعی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول میں فعال کی جو وضع ہے وہ واضح نوعی ہے، یعنی اس میں فاعل کا جو وزن آئے گا فاعلن کے وزن پر ضاربن مثلا، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جس سے ضرب جو ہے واقع ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس میں مفعول ہے تو وہ بتائے گا کہ جس کے اوپر ضرب واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ تو مقصد میرے عزیز بھائیوں یہ ہے فاعل مفعول میں فاعل کی جو حیت ہے وہ واضح نوعی ہے، شخصی نہیں ہے۔ تو اس بحث میں کیا بات ہو گئی آغا جان؟ اپنے دل کی تسلی کے لیے دہرا رہا ہوں، امید ہے آپ کے لیے تو مشخص ہوگا، لیکن میں تھوڑا ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں پہنچی یہ بات یا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی آج ہم نے کیا کہا ہے؟ آج جناب ہم نے وضع کی تقسیم پڑھی ہے کہ جو لفظ موضوع کے لحاظ سے وضع کی تقسیم ہے، تو کیا عرض کیا ہے؟ لفظ کی موضوع کے لحاظ سے وضع کی جو تقسیم ہے لفظ موضوع کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وضع شخصی، ایک ہوتی ہے وضع نوعی۔ وضع شخصی اس وقت ہوتی ہے جب لفظ موضوع کو تصور کریں بے شک سے ہی بطور جزئی، وضع ہو جائے گی شخصی، جیسے تصور لفظ زید کا بتایا ہے۔ لیکن اگر لفظ موضوع کا تصور کلی ہو تو وضع نوعی ہو جائے گی، جیسے حیات ہے فعل ماضی کی، جس کو مثلا حیات فعل ماضی جیسے فعلا کا وزن بتایا ہے، وہ جو ہے فعل ماضی کے لیے ہے کہ جب فعل کو فاعل کی طرف نسبت دینی ہو زمانہ ماضی میں۔ یہ بات کی ہے جناب کہ وضع کی تقسیم لفظ موضوع کے لحاظ سے دو ہیں، وضع شخصی، وضع نوعی، اتنی سی بات ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ تقسیم الوضع بحسب اللفظ الموضوع، وضع کی تقسیم لفظ موضوع کے اعتبار سے۔ ثم انما مر کان تقسیما للوضع حسب المعنی، ثم انما مر جو گزرا تقسیم وضع کی تھی حسب المعنی، معنی کے اعتبار سے تھی، وسمت تقسیم آخر لہو حسب اللفظ، اما ایک دوسری تقسیم ہے لفظ موضوع کے لحاظ سے الی شخصی و نوعی، شخصی اور نوعی کی طرف غور فرمائیں۔ فَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ مُتَصَوَّرًا بِشَخْصِهِ، جب لفظ موضوع کا تصور کریں بے شک سے ہی بطور جزئی، فَيَكُونُ الْوَضْعُ شَخْصِيًّا، تو پس وضع ہوگی شخصی، کا تصور لفظ زید بے شک سے ہی، جیسے لفظ زید کا تصور کریں بے شک سے ہی بطور جزئی۔ اما اذا کان متصورا بوجہہ و عنوانہ، کانا جب لفظ موضوع کا تصور کریں بے وجہ و عنوان یعنی بطور کلی، فیکون الوضع نوعیا،
تو پس وز نوعی ہوگی کہیت الفعل الماضی التي هي موضوعۃ لانتساب الفعل الى الفاعل فی زمان الماضی، جیسے حیت فعل ماضی مثلا فعلا جس کو بنایا گیا ہے تاکہ فعل کی نسبت دیں فاعل کی طرف زمانہ ماضی میں، ولکن الموضوع لیس الحیت الشخصیہ فی ضرب و نصر، لیکن موضوع حیت شخصی ضرب اور نصر نہیں ہے مثلا، بل مطلق حیت فعلا، توجہ فرمائی یہ نکتہ ہے، بلکہ مطلق حیت اور شکل فعلا ہے، فی ای مادۃ من المواد تحققت، فعلا فی ای مادۃ من المواد، جس مادہ میں بھی تحققت محقق ہو جائے، کتبہ کے ضمن میں آ جائے، اکلا رمیا ضربا نصرا، اس فعلا کے اندر بھر دیا جائے ہو سکتا ہے۔ پس وضع نوعی سے مراد یہ فعلا والا وزن ہے، نہ کہ یہ جو ضربا خصوصی نصرا کتبہ نانا، یہ تو مواد ہیں جو کہ اس پہ بھرے گئے ہیں۔ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ وَضْعَ الْحَیَةِ فِی الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالْمِفْعَالِ هُوَ نَوعِیٌّ، پس اس سے معلوم ہو گیا کہ وضع حیات فاعل اور مفعول اور مفعال ہوا نوعی، نوعی ہیں، لا شخصی، شخصی نہیں ہیں۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ دوبارہ غور کرنا، وضع حیات فاعل اور مفعول اور مفعال نوعی ہیں، شخصی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر جان جو اگلی بات شروع ہو رہی ہے وہ نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اسی کے اوپر ہم اینڈ کر دیتے ہیں۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔